میری پیاری ماں بہنوں، آپ کو بھی کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، 4 کام کر لیجئے جنت میں چلی جائیے گا۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، عورت اگر 4 کام کر لے، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کر لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، اور عورت اپنے شوہر کی خدمت اور اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یہ 4 کام اگر عورت کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت من ابواب الجنت شاء، جو عورت یہ 4 کام کر لے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جنت کے دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے۔ کچھ عورتیں ماشاءاللہ بڑی نیک ہوتی ہیں، ہر جلسے میں جاتی، ہر تقریر میں جاتی ہیں، مگر شوہر کے ساتھ بڑی زیادتی کرتی ہیں۔ شوہر بیچارہ ان کے پاس آتا ہے، ان کے پاس کوئی مجبوری بھی نہیں ہوتی، کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی، لیکن شوہر کی خواہش پوری کرنے شوہر کو نہیں دیتی ہے۔ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیچارہ گھر سے بیزار ہو جاتا ہے، اور کچھ شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں جب بیوی ان کی مطلوبہ چیزوں کو نہیں دیتی ہے تو حلال کو چھوڑ کر کے وہ حرام جگہ اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، صرف اچھا کھانا شوہر کو کھلا دینا یہ شوہر کا حق نہیں ہے، صرف بچوں کو پال لینا یہ شوہر کا حق نہیں ہے، صرف مکان کو خوبصورت بنا لینا یہ شوہر کا حق نہیں ہے۔ اپنے شوہر کے تمام حقوق ادا کرو، شوہر کو سکون دو، شوہر کو سیٹسفیکشن دو۔ شوہر اگر آپ کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو جان بوجھ کر کے بنا کسی مجبوری کے منع مت کرو۔ اللہ کے نبی بڑے سخت الفاظ میں فرماتے ہیں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اسی حالت میں رات گزارے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ اگر دیندار بننا چاہتی ہیں، نیک بننا چاہتی ہیں، تو شوہر کے حقوق کا بھی خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتی۔ اگر اللہ نے پیسے سے نوازا ہے تو ایک اور طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں جنت میں جانے کا، حج کر لیجیے، انتظار مت کیجیے 60 سال کے ہو جائیں گے حج کر لیں گے، 70 سال کے ہو جائیں گے حج کر لیں گے۔ میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو جو کھانے کعبہ کا طواف نہیں کر پا رہے، جو صفا مروا کے درمیان بیچارے چل نہیں پا رہے، ان بوڑھے اور بوڑھیوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ جوانی میں حج کرو، جوانی میں عمرہ کرو میرے ساتھی، اور اگر آپ نے صحیح طریقے سے حج کر لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی کے طریقے پر کیا جائے اور جس حج کے بعد کوئی غلط کام نہ کیا جائے، جس حج کے بعد اپنے آپ کو پاک سے رکھا جائے، صاف رکھا جائے، ایسا حج اگر کوئی کرتا ہے تو یہ حج بھی میرے پیارے ساتھیوں آپ کو جنت میں لے کے جانے والا ہے۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کے جانے والا ایک عمل آج اس جلسے میں آپ کو دیا جا رہا ہے، مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے، مسجد کی تعمیر میں دان دیتا ہے، مسجد کی تعمیر میں یوگدان کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں مکان تعمیر کرے گا۔ اگر آپ کو جنت چاہیے، آج اسی سیمانچل کے علاقے میں بہت ساری مسجدیں آپ کو ایسی ملے گی جو سعودی عرب کے یا کویت کے یا عرب کے کسی کنٹری کے کسی امیر آدمی نے پیسہ دے کے بنوائی ہے۔ معاف کیجئے میرے بھائیوں، اگر یہ کام سعودی عرب کی دھرتی پر کوئی رہنے والا کر سکتا ہے تو بھارت کا سیمانچل کا رہنے والا بھی کوئی کر سکتا ہے۔ آج الحمدللہ لوگ کہتے ہیں سیمانچل کا بڑا پچھڑا ہوا علاقہ ہے، مگر میں جانتا ہوں یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو کروڑوں کے مالک ہیں، ایسے بھی لوگ اسی سیمانچل کی دھرتی پر جو
اکیلے کھڑے ہو کر کے پوری مسجد بنوا سکتے ہیں؟ اگر ایسے لوگ واقعی میں ہیں اور ضرورت پڑتی ہے کہیں تو ان کو اپنے خزانے کا منہ کھول دینا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر جنت مل رہی ہے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، فائدے کا سودا ہے۔ اگر اکیلے ہم کوئی مسجد بنوا دیں، اپنے پیسے سے بنوا دیں، اور آج بھی الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے اور وہ اپنے پیسے سے بنواتے ہیں، یہاں تک میں نے دیکھا ہے کوئی دوسرا چندہ دینے لگتا ہے تو کہتا نہیں بھائی معاف کیجئے گا، میں نے ارادہ کیا تھا یہ مسجد میں اپنے پیسے سے بنواؤں گا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اگر پوری مسجد اپنے پیسے سے بنوا دیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور پوری نہیں بنوا سکتے تو جہاں جتنا آپ یوگدان دے سکتے ہیں آپ مسجد کے تعاون میں حصہ لیجئے، انشاءاللہ یہ عمل بھی آپ کو جنت میں لے کے جانے والا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نے آپ کو بچیوں کا باپ بنایا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس جنت میں جانے کا ایک موقع ہے۔ من آل ثلاث بنات، جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 لڑکیاں دے دی، 3 بیٹیاں دے دی، فَأَدَّبَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ، اور اس نے تینوں بیٹیوں کی اچھی تعلیم دے دی، تربیت دے دی، وہ تینوں بیٹیوں کی پرورش کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ بیٹیاں ملی ہیں، سماج کی نظر میں آپ بڑے بیچارے ہیں، لوگ بڑا ترس کھاتے ہیں، ارے یار ان کے پاس تو صرف بیٹیاں ہیں، مگر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا، بہت سارے لوگوں کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیچارے رو رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کیسی اولاد تو نے دے دی۔ اگر اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، اچھی تعلیم دیجیے، اچھی تربیت دیجیے، اور اگر مر گئے اسی حالت میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں بیٹا نہیں رہے گا تو ہماری نسل کیسے چلے گی؟ تو نسل کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ انسان کا عمل رہنا چاہیے، انسان کا کردار رہنا چاہیے۔ نسل رہنے سے کسی کی شان گھٹتی اور بڑھتی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا کوئی بیٹا زندہ نہیں بچا، نبی کی بیٹیوں سے نبی کی نسل چلی ہے، نبی کے بیٹوں سے نبی کی نسل نہیں چل پائی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے نسل کے چکر میں مت پڑیے، بیٹیاں اللہ نے اگر دی ہے، بیٹوں کی صحیح تربیت کیجیے۔ اس کے بعد 2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک دعا ہے، اس کا نام ہے سید الاستغفار۔ اتنی پیاری یہ دعا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر دن میں کوئی پڑھ کے مر گیا، رات ہونے کے پہلے وہ جنت میں جائے گا، اور رات میں پڑھ کے کوئی مر گیا صبح کے پہلے اگر انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی اس کو دن اور رات میں اگر ایک بار پڑھ لیا جائے تو گارنٹی ہے انشاءاللہ انسان جنت میں جائے گا۔ اس دعا کا نام ہے سید الاستغفار، اس میں اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے۔ اللہم انت ربی وانا عبدک، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، ابوء لک اعوذ بک من شر ما صنعت، وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، انت ربی، تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، خلقتنی، تو نے مجھ کو پیدا کیا، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور اے اللہ مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا میں تیرے وعدے پر قائم رہوں گا۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں اپنے برے عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے بہت احسان میرے اوپر کیا ہے، وابوء لک بذنبی، اور اے اللہ میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں بہت گنہگار ہوں، فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو مجھے کون معاف کرے گا۔ اسی لیے ہم رمضان کے آخری عشرے میں راتوں میں اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، تیرا خطا کار بندہ ہوں، اے اللہ میرے پاس بہت گناہ ہے، بہت خطائیں، اے اللہ تو مجھ کو بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں۔ اللہ سے معافی مانگو میرے ساتھیوں، اللہ سے توبہ کرو، اور رمضان ایک بہترین موقع ہے اللہ سے معافی مانگنے کا۔
رمضان میں اگر اللہ کو ہم پسند آ گئے، اللہ کو ہم نے منا لیا، تو شاید ہماری زندگی بھر کی ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی میرے ساتھی۔ ہم سب گنہگار ہیں میرے بھائیوں، بہت بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں، کچھ رات میں کیے، کچھ دن میں کیے، کچھ لوگوں کے سامنے کیے، کچھ اکیلے میں کیے۔ آؤ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، آؤ دل میں یہ پکا ارادہ کر لیں کہ اس رمضان اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے۔ اور ابھی جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو جا کر کے کسی دعا کی کتاب میں سے دیکھ کے یاد کر لینا، یہ سید الاستغفار کی دعا ہے۔ جب بھی اللہ سے توبہ کرنا، جب بھی اللہ سے معافی مانگنا، تو یہ دعا بھی ضرور پڑھ لینا، سید الاستغفار بھی ضرور پڑھ لینا۔ یہ کام اگر ہم کر لیں انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور آخری چیز میرے پیارے ساتھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت اللہ سے کہتی ہے، اللہ تیرا یہ بندہ 3 بار مجھ سے تجھ سے جنت کا سوال کر رہا ہے۔ جب بندہ اللہ سے 3 بار کہتا اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، جب جنت کا سوال 3 مرتبہ اللہ سے آپ کرتے ہیں تو جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے، اے اللہ تیرا بندہ بار بار تجھ سے جنت مانگ رہا ہے، ادخلہ الجنہ، اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ جنت کی سفارش کرنے کی وجہ سے اس انسان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور جو بندہ 3 بار جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے گا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، 24 گھنٹے میں جو 3 بار جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے گا، اللہ کے نبی فرماتے کہ جہنم اللہ سے کہتی ہے، اللہ تیرا یہ بندہ بار بار جہنم سے تیری پناہ مانگ رہا ہے، اے اللہ تو اس کو جہنم سے پناہ دے دے، تو جہنم سے نکال دے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ روزانہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، کم سے کم 3 بار جنت کا سوال کیجئے اور کم سے کم 3 بار جہنم سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہم عربی میں ہی مانگیں گے، اگر ہمیں عربی نہیں آتی ہے اور عربی کے الفاظ ہمیں نہیں آتے، ہم اپنی اردو زبان میں، اپنی بنگلہ زبان میں، اپنی جو آپ کی مادری زبان ہے اس زبان میں بھی آپ اللہ سے کہہ سکتے ہیں، اللہ ہم کو تو جہنم سے بچا لے، ہم کو تو جنت میں داخل کر دے۔ یہ دعا کم سے کم 3 بار آپ ضرور کیجئے، انشاءاللہ اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند اعمال تھے جو جنت میں لے کے جانے والے ہیں اور جن کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر جنت کی نعمتوں کی طلب پیدا کریں، جنت کا شوق پیدا کریں، جنت کا جذبہ پیدا کریں، اور جنت میں لے کے جانے والے جو اعمال ہم نے بیان کیے ہیں ان اعمال کو بھی میرے پیارے ساتھیوں ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں ایک اپیل آپ سے یہ بھی کروں گا، اللہ کے نبی جمال انصاری بھائی کوئی ہیں، ان کے بیٹے غفور انصاری کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، 2 مہینے سے بتا رہے ہیں بیمار ہیں اور بہت سیریس حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی، غفور صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اس بیماری سے ان کو عافیت عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور حوصلہ دے، اور بچے کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ سلام کو پھیلاؤ، جنت میں جانا ہے تو سلام کو پھیلاؤ، سلام کو بڑھاؤ، ایک دوسرے سے سلام کیا کرو۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے، صلوا الارحام، رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو۔ اور چوتھا کام کیا کرنا ہے، وصلوا باللیل والناس نیام، جب رات میں لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھو، یعنی تہجد کی نماز پڑھو۔ یہ 4 کام اگر آپ کریں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ادخلوا الجنۃ بسلام، آپ آرام سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ 4 کام بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مولانا صاحب جی
جیسے کہ رمضان کے مہینے میں ماں بہنوں کو جگانے کے لیے اعلان کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے کیسا ہے؟ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ جو جگانے کے لیے ہم اعلان کرتے ہیں یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں اس کا اہتمام ہوتا۔ وہ لوگ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے اور ہم سے زیادہ ان کو نیکی کے کاموں کی ضرورت تھی، لیکن صحابہ کرام کے یہاں ایسا کوئی تصور نہیں تھا۔ اذان ہوتی تھی اور اس زمانے میں گھڑی بھی نہیں تھی۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس گھڑی ہے، ہر آدمی ہر گھر میں موبائل ہے، تو آپ جو ہے الارم وغیرہ لگائیے، لیکن یہ جو مسجدوں سے باقاعدہ لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کیا جاتا ہے جیسے کہ سحری کا اتنا ٹائم ہوا ہے اور اٹھ جائیے، اس طریقے سے اعلان کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ ہمارے سامنے پرچی آئی ہے، اگر عورت پر کفارے کا روزہ ہو تو کیا وہ مسلسل 10 روزہ رکھ سکتی ہے، حالانکہ بیچ میں ایام حیض بھی آتے ہیں؟ دیکھیے اگر 60 ہے، ارے بھائی ایسا 60 لکھے ہیں آپ۔ دیکھیے عورت کے ساتھ چونکہ مجبوری ہے، وہ 60 روزہ کنٹینیو کبھی نہیں رہ سکتی۔ اس کے ساتھ مہینے میں 4-5 دن تو کم سے کم آئیں گے ہی، جب اس کا یہ لگاتار بیچ میں سے جو ہے کٹ جائے گا، ناغہ ہو جائے گا، تو جہاں اس مجبوری کی وجہ سے ناغہ ہوگا اس کو اللہ معاف کرے گا۔ تو جب کفارے والا روزہ عورت کو رکھنا ہے تو وہ 60 روزہ رکھے گی، بیچ میں جب اس کو پیریڈ آ جائے گا تو اتنے دن وہ روزہ چھوڑے گی، اور جیسے ہی پاک ہوگی اس دن سے پھر اپنا کنٹینیو کر دے گی۔ اس طریقے سے وہ 60 روزہ انشاءاللہ پورا کر سکتی ہے۔ دوسرا سوال آیا ہے، اگر کسی پر کفارے کا روزہ ہے تو کیا وہ کفارے کا ادا کرنے سے پہلے میاں بیوی مل سکتے؟ نہیں مل سکتے، نہیں مل سکتے، اللہ نے منع کیا ہے۔ جب تک وہ پورا کفارہ یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 60 روزہ رکھے لگاتار، اس کے پہلے میاں بیوی نہیں مل سکتے۔ دوسرا سوال یہ ہے، نہیں ایک منٹ، یہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے یہ غالباً روزے، اگر کوئی روزے کی حالت کی کفارہ جو ہوتا ہے 60 دن لگاتار روزہ رکھنے والا اور 60 مسکین کو کھانا کھلانے والا، یہ کفارہ دو چیز کا اسلام میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی انسان جان بوجھ کر کے بیوی سے ملاقات کر لے تو ایک تو اس کا کفارہ ہے، اور دوسرے یہ زہار کا کفارہ ہے، یعنی اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پیٹ کے جیسا قرار دے دے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کفارہ بنایا ہے۔ اب بیوی سے زہار کی صورت میں تو قرآن کی صاف آیت ہے کہ اب وہ دونوں میاں بیوی آپس میں تبھی ملیں گے جب وہ یہ کفارہ ادا کریں گے، لیکن روزے کی حالت میں اگر کوئی بیوی سے ملاقات کر لے اور اس کا کفارہ اگر ادا کرنا ہو تو اس دوران کیا مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا، یہ تھوڑا سا تحقیق طلب مسئلہ ہے، اس کو میں بعد میں دیکھ کر کے کسی موقع سے آپ لوگوں کو بتا دوں گا، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اور اگلا سوال یہ ہے، جنت میں مردوں کو 70 حور ملے گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ عورتوں کو جیسے دنیا میں ایک سے زیادہ مردوں سے شادی کی اجازت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ عورت اگر ایک سے زیادہ مردوں سے وہ تعلق بنائے گی تو یہ اس کے عورت پن کے خلاف ہے۔ تو جنت میں بھی عورت کا جو دنیاوی شوہر ہوگا وہی شوہر اس کو ملے گا، ایک سے زیادہ شوہر عورت کو نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی عورت دنیا سے کنواری مر گئی تو اللہ تعالیٰ کسی جنتی مردوں میں سے اس کے ساتھ جس کو وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح کرے گا۔ اگر ایک عورت کئی شوہروں کے نکاح میں رہی ہے یعنی طلاق ہوتا رہا تو آخر میں جس عورت جس شوہر کے نکاح میں رہی ہے اس کے ساتھ وہ جنت میں جائے گی، یا جس کی کے نکاح میں رہ کر کے وہ مری ہے اس کے ساتھ وہ جنت میں جائے گی۔ تو یہ ہے اس سوال کا جواب۔ عورتوں